चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास जारी है। इजलास में जारी पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की मंजूरी दी जाएगी। राजा मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात से आगाह करेंगे, बताइएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास इस वक्त चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत जारी है और इस इजलास में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री के हवाले से मुख्तलिफ नामों पर गौर कर रहा है। ज़राए का ये बताना है कि कुल 40 नाम हैं जिन पर गौर किया जाएगा और उसके बाद जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तकर्री के हवाले से नामों की जो है वो सिफारिश करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने दूसरी अदालत के जज को चीफ जस्टिस बनाने की मुखालफत कर दी। सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखकर एतराज़ात उठा दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त में मौक़िफ़ अपनाया। दूसरी हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ना लाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट से जज लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया तो आइन के साथ फ्रॉड होगा। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए वजूहात देना भी ज़रूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी सीनियरिटी लिस्ट कैसे तब्दील हो सकती है? अदालती ज़राए का कहना है कि मज़कूरा ख़त जस्टिस मुहसिन अख्तर कियानी और दीगर जजों ने लिखा। ख़त की कॉपी सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी भिजवा दी गई है। सिफारतकार बताते हैं पाकिस्तान में आईनो कानून नहीं है, सरमायाकारी कैसे आएगी? एक शख्स को उठा ले आए और कह रहे हैं बड़ा बिजनेसमैन है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर तनकीद, कहा 2 साल से सुन रहे हैं 50 अरब डॉलर आ रहे हैं, क्या ऊँटों पर लाद कर ला रहे हैं? मुल्क में सियासी बहरान 2024 नहीं बल्कि 2018 के इलेक्शन की वजह से है। पाकिस्तान में मौशी बहरान नहीं, नियतों का बहरान है। नियतों का बहरान दूर के बगैर कोई मौशी मसला हल होने वाला नहीं। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं सिंध में 50 साल से कोटा सिस्टम लगा हुआ है। भुट्टो पंजाब से जीते थे, उन्हें वहाँ के किसानों का ख्याल नहीं था। सिंध में इसलिए कोटा सिस्टम लगाया ताकि शहरी और देही इलाके लिसानी बुनियादों पर तकसीम किए जाएँ। मुर्तज़ा वहाब की कराची की तरक्की के लिए MQM को मिल बैठने की दावत। मेयर कराची कहते हैं फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल आएँ और हमारे साथ मिलकर शहर के लिए वफाक से मांगें। कराची का हक 15 अरब नहीं 1500 अरब रुपए होना चाहिए। वज़ीर आज़म को चाहिए कराची की तरक्की के लिए खजाने खोल दें। ऐसी लड़ाई थोड़ी कि मारपीट हो रही है। मारपीट के दिन कराची शहर से खत्म हो। हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं। मैं तो खुली फारूक सत्तार साहब को ऑफर दे दी। मुस्तफ़ा कमाल साहब आइए, साथ बैठिए, मिलकर काम कर लेते हैं, लेकिन लाएं तो सही पैसे वफाकी हुकूमत से। इतने बयान सुने आपने इनके, जिस तरह मैं खुल के कहता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि शहर के लिए आप अपने खजाने को खोलें। कराची का हक 15 अरब रुपए नहीं है, कराची का हक 1500 अरब रुपए होना चाहिए, जो कराची जिसको कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो शायद किसी और शहर को बहुत ज़्यादा मिलती है, हमारे कराची शहर को नहीं मिलती। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस्लामाबाद में कोई ब्यूरोक्रेट बैठ के इन स्कीम्स को एग्जीक्यूट करेगा। इनके वालों को ये सोचना चाहिए कि वो हर चीज़ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर देते हैं, अमली तौर पर क्या चीज़ करने को तैयार हैं। लड़ाई वड़ाई करने से मामला हल नहीं होंगे। हम बचपन में सुनते रहे लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह घर साफ करो। मराकश कश्ती हादसा, FIA ने इंसानी स्मगलिंग गैंग के अहम सहूलतकार को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम को गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम से अहम शवाहिद बरामद हुए हैं। FIA का कहना है मुलजिम अब्दुल गफ़ार ने दर्जनों अफराद को यूरोप भिजवाने में अहम सहूलतकारी की। मुलजिम 2023 से मोरितानिया में रह रहा था। मुलजिम का बाप और करीबी रिश्तेदार भी इंसानी स्मगलिंग में मुलविस हैं। मुलजिम की निशानदेही पर मज़ीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। डीजल 7 रुपये और पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फ़ी लीटर इजाफा किया गया। डीजल 267 रुपये 95 पैसे हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 257 रुपये 13 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर हुई। आटा चीनी की कीमतें बढ़ाकर वज़ीर आज़म फरमाते हैं महंगाई ख़त्म हो रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कोई वज़ीर आज़म से उनका फार्मूला पूछे, ये लोग कौम पर महंगाई मुसल्लत करके अपनी तनख्वाहें बढ़ाने में लगे हैं। आज़म साहब ये फरमाते हैं महंगाई में कमी हो रही है, उनका क्या फार्मूला है जिसकी वजह से वो ये कहते हैं कि महंगाई में पेट्रोल की मसनूआत की इन्होंने इजाफा किया है। पेट्रोल 1 रुपये बढ़ाया तो 7 रुपये डीजल बढ़ाया। गैस की कीमत जिस तेजी से बढ़ी है, 300 रुपये बिल आता था तो वो 1300-1400 रुपये बिल आता है। जिस तरह बिजली के हवाले से लोगों को लूटा जा रहा है,
اب اس طرح گیس کے بلوں میں لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے. اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں اور قوم کے اوپر مہنگائی مسلط کر رہے ہیں. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ اس موقع پر جب قوم کا بیڑا غرق ہوا ہے اس وقت وہ اپنی تنخواہیں بڑھانے میں لگے ہوئے ہیں اور اس پر اتفاق بھی پیدا کر لیتے ہیں. تو یہ واقعی بڑی عجیب سی بات ہے. کراچی کے علاقے کورنگی سیکٹر 50 میں مدرسے کے ٹینک میں ڈوب کر 2 افراد جاں بحق ہو گئے. پولیس کے مطابق جاں بحق افراد میں 16 سالہ طالب علم اور استاد شامل ہیں. نذیر شاہ ہمارے اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے. نذیر بتائیے گا. دیکھیں کورنگی سیکٹر 50 ہے جہاں فاطمۃ الزہرا مدرسہ ہے, اس کے پانی کے ٹینک میں ڈوب کر استاد اور طالب علم دونوں جاں بحق ہو گئے ہیں. ریسکیو حکام ان کا یہ کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں پانی کے ٹینک میں صفائی کے لیے اترے تھے, لیکن اچانک سے دم گھٹنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی. یہ بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ پانی کے ٹینک میں پانی بھی کم تھا, بہت زیادہ نہیں تھا, لیکن نیچے مبینہ طور پر گیس کی وجہ سے ان دونوں کا دم گھٹا اور دونوں ہی ٹینک کے اندر ہی دم گھٹنے سے بے ہوش ہو گئے تھے. دم گھٹنے سے بے ہوش ہو گئے تھے. ٹھیک ہے نذیر, بہت شکریہ. کراچی کے سائٹ ایریا میں ٹینکر کی ٹکر سے فیکٹری ملازم جاں بحق ہو گیا, ڈرائیور فرار ہو گیا. پولیس نے ٹینکر کو تحویل میں لے کر تھانے منتقل کر دیا. اسی پر مزید جانیں گے. افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. افضل, اپڈیٹ کیجیے گا. دیکھیے, ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. سائٹ ایریا کے اندر تیز رفتار واٹر ٹینکر کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق ہو گیا, جس کی شناخت 40 سالہ محمد راحیل کے نام سے ہوئی ہے. یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا تھا اور جو جاں بحق شخص ہے اس کو کہاں منتقل کیا؟ موقع پہ پہنچ گئے تو وہاں دم ہی گاڑی میں شفٹ کرنے کے ٹائم پہ ہی ہلاکت ہو چکا ہے, تو اسے پھر عباسی ہاسپٹل پہنچایا گیا ہے. نام اس کا راحیل ہے, 45 سالہ عمر ہے اس کی. مرنے والا شخص ہے وہ فیکٹری ملازم تھا اور چائے لے کر فیکٹری جا رہا تھا, اور اس دوران جو واٹر ٹینکر ہے اس نے اسے ٹکر ماری ہے, اور اس حادثے کے بعد جو ٹینکر کا ڈرائیور ہے وہ موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا. پولیس نے ٹینکر کو تحویل میں لینے کے بعد تھانے منتقل کر دی, اور پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جو واٹر ٹینکر ڈرائیور ہے اس کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. دنیا بھر میں ویب سائٹ ہیکنگ ٹولز بیچنے اور مالی فراڈ میں ملوث پاکستانی گروہ کے خلاف کارروائی. امریکی اور ڈچ حکام نے پاکستانی گروہ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 39 سائبر کرائم ویب سائٹس بلاک کر دی. امریکی محکمہ انصاف کے مطابق یہ کارروائی ڈچ نیشنل پولیس کے تعاون سے کی گئی. پاکستان سے چلنے والے 39 سائبر کرائم ویب سائٹس اور ان کے سرورز بند کر دیے گئے. یہ ویب سائٹس ہیکنگ اور مالی فراڈ میں ملوث بین الاقوامی گروہوں کو غیر قانونی ٹولز فروخت کر رہی تھیں. تحقیقات کے مطابق یہ نیٹ ورک 2020 سے سرگرم تھا اور امریکی شہریوں کو نشانہ بنا کر $30 لاکھ سے زائد کا نقصان پہنچا چکا ہے. غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت آج قیدیوں کے تبادلے کا چوتھا دور ہوا. غزہ کے مختلف علاقوں میں یرغمالیوں کا تبادلہ ہوا. خان یونس میں 2 اسرائیلی یرغمالیوں کو ہلال احمر کے حوالے کیا گیا. پہلی بار خان یونس سے تبادلہ ہوا جہاں ہر طرف تباہی اور ملبہ بکھرا تھا. حماس کی جانب سے سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے. اس موقع پر ہزاروں افراد جمع ہوئے. لوگ شہید رہنما کی تصاویر اٹھائے نعرے لگاتے رہے. آج شام میں اسرائیل 183 فلسطینی قیدی رہا کیے جائیں گے. معاہدے کے تحت آج 9 ماہ بعد رفح کراسنگ بھی کھولی جائے گی. WHO کے مطابق رفح کراسنگ سے 50 فلسطینی مریضوں کو مصر منتقل کیا جائے گا. امریکی صدر نے کینیڈا، میکسیکو، چین اور یورپی یونین پر ٹیرف کا اعلان کر دیا. کہا تیل اور گیس پر 18 فروری سے ٹیرف عائد ہوگا. اسٹیل، ایلومینیم اور تانبے پر بھی ٹیرف لاگو ہوگا. We're going to put tariffs on chips. We're going to put tariffs on oil and gas. That'll happen fairly soon. I think around the 18th of February. Canada treated us very unfairly. So it's 25% on the Canada side. In Mexico, it's the same thing. A lot of fentanyl comes through Canada, and China makes the fentanyl, gives it to Mexico, puts it through Canada. All three haven't treated us very well. We're going to be putting tariffs on steel and aluminum and ultimately copper. Panama's treated us very badly. The Panama Canal, the most expensive project, we're going to take it back. Well, we'll be speaking to something that'll be significant. We want to end that war. That war is a horrible war. واشنگٹن میں مسافر طیارے اور ہیلی کاپٹر ٹکرانے کے واقعے کی تحقیقات جاری ہے. پوٹومیک دریا سے فوجی ہیلی کاپٹر کا بلیک باکس بھی مل گیا. گزشتہ روز طیارے کے 2 بلیک باکس نکالے گئے تھے. حکام کا کہنا ہے بلیک باکس کو ڈی کوڈ کرنے کے لیے کام شروع کر دیا ہے. فلائٹ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق ہیلی کاپٹر مختص حد سے 100 فٹ اوپر پرواز کر رہا تھا. امریکی ایویشن نے ریگن ایئرپورٹ کے اطراف ہیلی کاپٹر پروازوں پر پابندی لگا دی ہے. دریا سے بلیک ہاک ہیلی کاپٹر میں سوار 3 فوجیوں کی لاشیں بھی نکالی گئیں. ڈی سی فائر چیف کا کہنا ہے کہ اب تک 41 لاشیں نکالی جا چکی ہیں.
اور اب بات کریں گے موسم کے حوالے سے. ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا. برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ, سرد ہوائیں بھی چلنے لگیں. نتیا گلی, ٹھنڈیانی, چھانگلہ گلی, ایوبیا برف سے ڈھک گئے. مری میں برف باری سے سیاحوں کے چہرے کھل اٹھے. مری روڈ سمیت رابطہ سڑکوں پر پھسلن ہو گئی. سیاحوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے. بلوچستان یخ بستہ ہواؤں کی لپیٹ میں ہے. کوئٹہ, زیارت, چمن اور یوب میں سردی میں اضافہ ہو گیا. کلات میں درجہ حرارت -8 تک گر گیا. کوئٹہ کی ٹھنڈی ہواؤں نے پھر سے کراچی کا رخ کر لیا. درجہ حرارت 11.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. مانسہرہ اور دیگر سیاحتی مقامات میں برف باری. شوگران میں سیاح شدید سردی کے باوجود برف باری سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. تازہ ترین صورتحال بتا رہے ہیں مانسہرہ سے طاہر شہزاد تنولی. کل مانسہرہ کے میدانی علاقوں میں بارش, جبکہ بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ آج صبح سے ایک مرتبہ پھر سے شروع چکا ہے. کغان ویلی, سرن ویلی اور کونچ ویلی کے پہاڑوں پہ برف باری کا سلسلہ وقفے وقفے سے اب بھی جاری ہے, جن کی وجہ سے میدانی علاقے جو ہیں وہ بھی شدید سردی کی لپیٹ میں آ چکے ہیں. برف باری کی وجہ سے بالائی علاقوں کا موسم جو ہے انتہائی سرد تو ہوا ہے, تاہم دوسری جانب جو سیاحتی مقامات ہیں ان کے حسن میں مزید 4 چاند بھی لگ چکے ہیں, جس کی وجہ سے سیاح جو ہیں برف باری کے خوبصورت نظاروں سے خوب لطف اندوز ہونے کے لیے اپنی فیملیز کے ہمراہ وہاں پہنچنا شروع چکے ہیں. ضلع انتظامیہ نے یہ ہائی الرٹ جاری کیا ہے کہ جو سیاح بالائی علاقوں میں برف باری کے نظارے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں وہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. ARY نیٹ ورک اور میٹریمونیل سائٹ قبول ہے کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط. ARY نیوز نیٹ ورک کی جانب سے صدر و CEO سلمان اقبال اور قبول ہے کے CEO زین ملک نے MOU پر دستخط کیے. مزید دیکھتے ہیں دبئی سے عبید اللہ کی اس رپورٹ میں. ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک اور میٹریمونیل سائٹ قبول ہے کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب منعقد ہوئی. ARY نیٹ ورک کے بانی اور صدر سلمان اقبال اور قبول ہے کے CEO زین ملک نے MOU پر دستخط کیے. قبول is a very conventional matchmaking site. Asian, South Asian کے جو ریلیشنز ہوتے ہیں اس کے انڈر very monitored matchmaking site ہے, so that people can find their spouse in a very family setting. The difference between Kabul hai and other matchmaking sites is that we are giving them 360 solution. We are even giving wedding planners, jewelry, they can find, they can buy gold, جو ہماری ساؤتھ ایشیا کے اندر سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے. Everything will be in one stop shop. We are also going towards the fintech side of the Kabul website, so we will even fund and support them in financial ways for their marriage. زین ملک نے بتایا, I wanted to say big thanks to Uncle Iqbal and Salman bhai for trusting us, trusting our vision. ARY, the biggest media group in the whole world or Pakistan, we feel more comfortable کہ اگلے 6 مہینے کا vision or where we want to be in next 3 years can easily be done while they are on board. Different step پہ ہم نے AI features introduce کرائے ہیں جو پلیٹفارم کو بہت سیکیور کر رہے ہیں. ARY کے اشتراک سے قبول ہے کی ریچ میں مزید اضافہ ہوگا. چیئرمین PCB محسن نقوی کی قذافی اسٹیڈیم آمد. مختلف فلورز اور ہاسپٹیلٹی باکسز کے فنشنگ ورک کا معائنہ کیا. باکسز کے سامنے لگائی گئی ریلنگ کا معیار چیک کیا. محسن نقوی نے فنشنگ ورک کو برق رفتاری سے مکمل کرنے کی ہدایت کی. محسن نقوی نے کہا قذافی اسٹیڈیم تکمیل کے قریب ہے. فنشنگ ورک میں معیار کو ہر صورت یقینی بنایا جائے. وزیر اعظم شہباز شریف 7 فروری کو افتتاح کریں گے. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.